جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لاسٹ ٹائم ہم نے جو لیسن پڑھا تھا اس کو تھوڑا سا انشاءاللہ پہلے ریویو کرتے ہیں. اس میں جو ہم نے بات دیکھی تھی جیسے کہ آیا نمبر 21 میں کیا تھا کہ بیسیکلی یہاں پہ اہل کتاب یہود کی بات کی گئی تھی اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کہ کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے. اور نہ صرف انبیاء کا قتل کیا بلکہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو کہ ان کو برائی سے منع کرتے تھے اور نیکی کا حکم دیتے تھے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ چیز بھی دیکھی تھی کہ کچھ ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں، انسان کچھ ایسے عمل کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. تو اس میں کیا کیا تھا، یعنی یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب انسان نیکیاں کرے تو اس کے ساتھ ان عملوں سے بھی بچ جائے جن سے کہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو سکتی ہیں. جس میں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے کہ شرک ہے، شرک کرنے سے بھی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ غصہ ہے، ریاکاری ہے، اور پھر اس کے علاوہ احسان جتانا، تکلیف دینا، اور جلد بازی میں انسان بہت سے ایسے کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی یعنی زبان ایسی استعمال کر جائے گا کہ جس کی وجہ سے اس کی نیکی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. حسد جو ہے نیکیوں کو کس طرح کھا جاتا ہے، جس طرح کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو بیسیکلی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے کہ انسان کے نیک عمل جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اور اس میں یہ چیز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر انسان کی برائیاں نیکیوں سے کم ہو جاتی ہیں، اگر برائیاں جو ہیں وہ زیادہ ہو گئیں اور نیکیاں کم رہ گئیں تو کیا ہوگا کہ وہ زیادہ برائیاں جو ہیں کم نیکیوں کو کھا جائیں گی، یعنی وہ تھوڑی نیکیاں پھر انسان کو فائدہ نہیں دیں گی. اور پھر اس کے بعد ہم نے پھر یہود ہی کا ذکر پڑھا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں بتایا کہ یہ لوگ کیا ہیں کہ اپنی کتاب سے فیصلہ نہیں لیتے. یعنی کتاب ان کو دی گئی، تورات ان کو دی گئی، کس لیے دی گئی تھی کہ یہ تورات کے مطابق جو ہے اپنی زندگیوں کے فیصلے کریں، تورات کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزاریں. لیکن کیا ہے کہ جب بھی ان کو بلایا جاتا ہے کہ اس کتاب سے فیصلہ کرو تو یہ کیا کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں. یعنی اپنی کتاب کو لینا ہی نہیں چاہتے، اس کے احکامات کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو اپلائی ہی نہیں کرنا چاہتے، اس سے اعراض برتتے ہیں. اور پھر اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ ان کا ایسا رویہ کیوں ہے. اس رویے کی وجہ کیا ہے کہ ان کا ایک گروہ جو ہے، یعنی خاص طور پر ان کے علماء کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے علماء کیا ہیں جو کہ تورات کا علم رکھتے ہیں، لیکن وہی کیا ہیں کہ اس کتاب کی طرف نہیں آتے. علم رکھنے کے باوجود بھی اپنی کتاب سے جو ہے فیصلے نہیں لیتے، اس کے احکامات کو نہیں مانتے جو کہ ان کے عالم ہیں. اور وجہ کیا بتائی جا رہی تھی، کیونکہ ان کے جو علماء ہیں انہوں نے دین سے دنیا بنانا شروع کر دی تھی. اور یہ کیا، انہوں نے کچھ بہت سے غلط قسم کے عقیدے، بہت سی غلط قسم کی بے بنیاد باتیں جو ہیں اپنی عوام میں مشہور کر رکھی تھیں کہ یعنی کیا کہتے تھے کہ ہم تو جہنم ہی میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو کچھ دن کے لیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح طور پر بتا دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب تک انسان جو ہے اپنی کتاب پر عمل نہیں کرے گا تو کیا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز اس کو فائدہ نہیں دے گی کہ اس کا حسب نسب جو ہے اس کو فائدہ دے جائے کہ وہ بہت اعلیٰ خاندان سے تھا، اس کے آباء و اجداد جو تھے وہ پیغمبر تھے، یا یہ کہ ان کو چنا گیا تھا، وہ ان کو فضیلت دی گئی تھی. یعنی یہ چیزیں جو ہیں کسی کے بھی کچھ کام نہیں آئیں گی. بیسیکلی کیا ہے کہ کتاب ہی پر عمل کرنا پڑے گا. اور ایسی باتیں کیا ہیں، دین میں دھوکہ ہیں. اور اس چیز سے بیسیکلی یہاں پر جو ہے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے جب بھی پچھلی قوموں کا، پہلی قوموں کے بارے میں ہمیں کوئی بات بتائی جاتی ہے تو اس کے بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اب امت مسلمہ جو ہے اس میں آئینہ دیکھے. یعنی یہ باتیں جو ہیں امت مسلمہ کو آئینہ دکھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ کہیں آج امت مسلمہ بھی انہی کاموں میں تو مصروف نہیں ہے. اور یہ چیز ہم نے دیکھی تھی کہ آج کا مسلمان بھی کیا ہے کہ اپنے دین کے بارے میں دھوکے میں پڑ چکا ہے بہت سے. یعنی آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے کچھ بس عمل نہ کرنا پڑے، اسے اس کتاب پر عمل نہ کرنا پڑے، بلکہ کیا ہے کہ اسے کچھ ایسے شارٹ کٹس مل جائیں جس کی وجہ سے اسے پتہ چل جائے کہ بس وہ ان تھوڑی سی چیزوں کو بس اپنا لے تو کیا ہے کہ وہ جنتی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر کیا ہے
کہ جیسے اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت واضح کر دیا کہ جس دن جو ہے قیامت کا دن ہوگا تو ہر نفس کو جو کچھ اس نے اس دنیا میں کمائی کی ہوگی اس کے مطابق اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور اس معاملے میں کسی پر بھی کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سے اگلی آیت جو تھی جو کہ بہت ہی یعنی زبردست، بہت ہی پیاری بہترین آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا جو ایک بھرپور قسم کا تعارف ہمیں ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، جو کہ بادشاہی کا مالک ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے خود بھی وہ مالک ہے، اور پھر کیا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہی بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اور ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی خیر صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت سے ہم نے اپنے لیے کیا لیسن لیا تھا؟ بیسیکلی یہ آیت جو ہے انسان کو ایک زبردست قسم کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا سکھاتی ہے، کیونکہ یہ رزق اور عزت جو ہے نا، یہ ایسا معاملہ ہے جس میں کہ انسان جو ہے نا بہت جلدی ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، اس کی نظریں جو ہیں اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر اور چیزوں پہ پڑ جاتی ہیں، اسے لگتا ہے کہ شاید فلاں کے ہاتھ میں میرا رزق ہے، یا شاید میں فلاں کو خوش کر لوں، اور اس کو خوش کرنے میں چاہے مجھے اللہ کی نافرمانی ہی کیوں نہ کرنی پڑ جائے تو اٹس اوکے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں میرا رزق ہے۔ بیسیکلی رزق کو پانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے کہ اللہ کی بجائے دوسروں کے سامنے جھک جاتا ہے، اور اسی جھکنے میں کیا کرتا ہے کہ اپنے رب کی نافرمانی بھی کرتا جاتا ہے، کیونکہ اسے توکل نہیں ہوتا، اسے بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو یہ آیت کیا ہے؟ یہی توکل سکھاتی ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ جب اختیار ہی میں اس کے ہے تو بندے کو صرف اور صرف اپنے رب ہی کے سامنے جھکنا چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ اسی طرح عزت کا بھی معاملہ ہے، عزت اور ذلت کس کے ملنے سے ملتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے دینے سے ملتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے یعنی کیا ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی تھی، یعنی یہی آیت جو ہے، اور پھر یہ کہا تھا کہ اگر تم پر احد کے پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو اللہ تمہارے لیے اس کو آسان کر دے گا۔ یعنی اس آیت کو، اسی دعا کو پڑھنا کیا ہے کہ اگر انسان پر جو ہے احد پہاڑ کے جتنا بھی قرض ہوگا تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو آسان کر دے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ مزید جو ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف دیا گیا کہ رب کون ہے جس کے ہاتھ میں یہ سارے کا سارا اس کائنات کا، اتنی بڑی کائنات کا، اس کائنات میں کیا ہے؟ سورج ہے، چاند ہے، اور اتنے زیادہ پلینٹس ہیں، کتنے بڑے ہیں، اس زمین سے کئی کئی گنا بڑے ہیں کہ زمین ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر انسان دیکھے کہ انسان کے لیے تو یہ زمین ہی بہت بڑی ہے، تو انسان اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں نظر آتا نا۔ تو کیا ہے کہ اتنے بڑے انتظام، اتنے بڑے کائنات کے انتظام کو چلانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی وہی ہے جو کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، جاندار بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ وہی ہے جو کہ بغیر حساب کے جس کو چاہتا ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اس کو بغیر حساب رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو تھا الحمدللہ ہمارا پچھلا لیسن۔ تو ابھی جو ہے انشاءاللہ نیا لیسن شروع کرتے ہیں آیا نمبر 28 سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یتخذ، نہ بنائیں، المؤمنون، یہ بھی جو ہے کن کو حکم دیا جا رہا ہے؟ مومنوں ہی سے خطاب ہے، مومنوں ہی کو حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ مومن نہ بنائیں، کیا نہ بنائیں؟ الکافرین اولیاء، کافروں کو دوست نہ بنائیں، من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا، وَمَن یفعل، اور جو کرے گا، ذَلِکَ ایسا، یعنی کفار سے دوستی کرے گا، تو پھر کیا ہے؟ فَلَيْسَ، پس نہیں ہے، من اللہ، اللہ سے، فی شیئن، کسی بھی چیز پر، اللہ مگر، ان یہ کہ تتقو، اپنا بچاؤ کرو، منہم ان سے، یعنی کفار سے، تقاتا، بچنے کے لیے، وَيُحَذِّرُكُمْ، اور ڈراتا ہے تم کو، اللہ اللہ، نفسہ، اپنے آپ سے، اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ، اور طرف اللہ ہی کے، المصیر، لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس آیت میں جو ہے کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے خدا کا کچھ بھی وعدہ نہیں ہے، کچھ بھی عہد نہیں ہے، لیکن ایک
جو ہے ایک استثنائی صورت بتائی جا رہی ہے، ایک ایکسیپشنل صورت بتائی جا رہی ہے کہ ہاں اس طریقے پر کہ تم ان کے شر سے بچاؤ کی کوئی صورت پیدا کرو، تو پھر کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ آیت جو ہے نا بیسیکلی سمجھنے کے حساب سے بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا جو ہے اس آیت کو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہم جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو کیا ہے کہ اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتے اور اس کو بالکل غلط طریقے سے جو ہے اپلائی کر ڈالتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس آیت کو جو ہے بہت غور سے سنیے گا اور بہت اچھے سے اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کافروں کو دوست نہ بنایا جائے۔ اب اس معاملے میں کیا ہے کہ یعنی کافروں سے دوستی جو ہے اس معاملے میں دو رویے جو ہے نا وہ سراسر غلط ہیں، بالکل ٹوٹلی غلط ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان رویوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ جو کہ دوستی کے معاملے میں، کفار کے ساتھ دوستی کے معاملے میں بالکل غلط ہیں۔ سب سے پہلا رویہ جو دیکھنے میں ملتا ہے وہ کیا ہے کہ نان مسلم سے بالکل ہی تعلق نہ رکھنا، یعنی بالکل ان کو یہ سمجھ کر چھوڑ دینا کہ وہ ان سے تو ہم جو ہے تعلق ہی نہیں رکھ سکتے، یہ تو نان مسلم ہے، یہ تو مشرک ہیں، یہ تو کافر ہیں، ان سے تو تعلق ہی رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ٹوٹلی غلط رویہ ہے، کیونکہ کیا ہے کہ اسلام ہمیں یہ چیز قطعاً نہیں سکھاتا کہ ہم جو ہے جو نان بلیورز ہیں، جو کہ بلیو نہیں کرتے، ان کے ساتھ لا تعلق ہو کر اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھ جائیں۔ یعنی لا تعلق ہونا جو ہے ہمیں ہمارا دین نہیں سکھاتا، کیونکہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے دی، یہ دین ہم مسلمانوں کو دیا، تو یہ صرف ہماری ہی میراث نہیں ہے۔ یہ کتاب جو ہے، یہ دین جو ہے صرف ہماری جاگیر نہیں ہے کہ اس کو ہم نے صرف اپنے تک رکھنا ہے، بلکہ کیا کہا گیا کہ اس دین کی ہم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا، جو ان باتوں سے اس کتاب سے لا علم ہیں، ان کو اس کتاب کا پیغام پہنچایا جائے، اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا جائے۔ تو یہ پیغام جو ہے ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہم لا تعلق رہ کر تو قطعاً اس پیغام کو پہنچا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ بالکل غلط رویہ ہے کہ نان مسلم سے تعلق ہی نہ رکھنا، بالکل لا تعلق ہو کر رہنا۔ اور دوسرا غلط رویہ، دوسری ایک اس کی ایکسٹریم اینڈ کیا ہے کہ پھر ایسا تعلق ہو، ایسی دوستی ہو کہ اس دوستی میں انسان کیا کرے کہ اسلام کی حدوں ہی کو توڑتا جائے۔ ایسی دوستی ہے کہ پھر اس میں کچھ بھی خیال نہیں رکھا جاتا کہ ہماری لمٹس کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری کیا حدیں مقرر کر رکھی ہیں، ان کو انسان توڑتا جائے، حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جائے۔ یعنی دوستی ایسی ہے کہ ان کے ساتھ حرام کاموں میں بھی ملوث ہو رہے ہیں تو اٹس اوکے، کیونکہ ہماری ان کے ساتھ دوستی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ دوستی میں اپنے فرائض سے بھی غفلت کر جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، جیسے نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، تو ہم اس نماز کو بھی پیچھے کر دیں کہ نہیں نہیں، ابھی تو میرا یہ نان مسلم دوست میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، میں کیسے نماز پڑھوں، کوئی بات نہیں، میں قضا کر لیتی ہوں۔ تو ایسی دوستی بھی کیا ہے؟ اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اب یہ دو چیزیں کہ تعلق بالکل نہ رکھنا، یہ بھی غلط رویہ ہے، اور پھر کیا ہے کہ اس تعلق میں اپنی حدوں کو کراس کر جانا، یہ بھی غلط ہے، یعنی نافرمانی کرتے جانا اپنے رب کی، تو یہ بھی تعلق کیا ہے؟ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو بیسیکلی کوسچن یہ ہے کہ اب ہمارا تعلق جو ہے کیسا ہونا چاہیے، یعنی کون سی ایسی بنیادیں ہیں جن پر کہ ہم اپنے تعلقات ان سے رکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے کیسا ہونا چاہیے؟ مواسات کی بیس پہ ہونا چاہیے۔ مواسات کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، یعنی ان کے ساتھ جو ہے ہمدردی کرنے کی ہمیں اجازت ہے، ہمارا تعلق جو ہے ان کے ساتھ ہمدردانہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہونا چاہیے یعنی کیا ہے کہ ہمیں ان کی خیر خواہی بھی کرنی چاہیے، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کی ضرورت بھی پوری کرنی چاہیے، اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد بھی ہمیں کرنی ہے، انہیں ہمیں اپنی ذات سے فائدہ دینا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جیسے اس کی مثال جو ہے ہم دیکھتے ہیں، اس چیز کو ہم ساتھ کی ساتھ جو ہے
اپنی اسلام کی تاریخ میں دیکھتے جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، ہمارے صحابہ کرام جو ہے ان کا کیا طریقہ تھا، تو جیسے کیا ہے کہ ہمدردی ہونی چاہیے، فائدہ ان کو دینا چاہیے، ان کی خیر خواہی ہونی چاہیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جہاں مسلمان بچوں اور عورتوں کو وظیفہ دیا جاتا تھا، وہاں بالکل بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی فرق کے، بالکل برابری کی بنیاد پر غیر مسلم بچوں اور عورتوں کو بھی وظیفہ دیا جاتا تھا. وہاں ایسا کچھ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ ہاں یہ بچے تو ضرورت مند ہیں یا یہ عورتیں جو ہیں ان کو تو وظیفہ ملنا چاہیے چونکہ یہ مسلمان ہیں، اور یہ چونکہ غیر مسلم ہیں تو ان کو جو ہے وظیفہ نہیں ملنا چاہیے. یہ وظیفہ جو ہے بالکل اسی طرح سے تھا جس طرح کہ جیسے کہ آج یہاں پر بھی بچوں کو بینیفٹس دیے جاتے ہیں، سنگل وومن ان کو دیے جاتے ہیں. تو اس طرح کا یہ سسٹم کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تھا. یعنی یہاں پر بھی کیا ہے، بالکل بغیر کسی فرق کے سب کو دیا جاتا ہے. تو یہ تب بھی تھا. ہمارے مسلمان جو ہیں ان باتوں کو بہت پہلے کر چکے ہیں. یہ برابری جو ہے ان کے زمانے میں تھی. تو لیکن کیا ہے کہ آج یہ باتیں ہمیں نہیں پتہ. آج ہم یہاں ان چیزوں کو دیکھ کر بہت امپریس ہوتے ہیں کہ واو یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، یہ تو کوئی فرق ہی نہیں رکھتے. لیکن کیا ہے کہ یہ خود ہماری تاریخ میں یہ سب چیزیں کیا ہیں، ان کی مثالیں بھری پڑی ہیں. اور پھر کیا ہے کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، احسان کے ساتھ. احسان کا رویہ اس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. یعنی ایک مسلمان کو ہر حال میں احسان کرنا ہے، خواہ اس کے سامنے کوئی مسلمان ہے خواہ وہ کافر ہے. ہم جو ہے کسی بھی قسم کا یعنی اس بیس پر کسی کو نقصان نہیں دے سکتے، نہ جانی طور پر نہ مالی طور پر، یہ سوچ کر کہ یہ تو کون سا مسلمان ہے، یہ تو کافر ہی تو ہے، یہ مشرک ہی تو ہے، کوئی بات نہیں، اس کو اگر مالی نقصان دے بھی دیں تو کیا ہے، یہ کون سا مسلمان ہے. اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور پھر کیا ہے کہ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بار جب قحط کا موقع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو غلہ بھجوایا. یعنی وہ دشمن، ذرا سوچیں کہ وہ دشمن جو کہ آپ کی جان کی در پہ تھے، یعنی آپ کی جان کے دشمن ہو چکے تھے، جب ان پر یعنی ان کو قحط میں کیا ہوتا ہے، انسان کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں نا، ان کی جانیں خطرے میں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو غلہ بھجوایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا. وہ دشمن کون تھے؟ وہ کافر تھے. اور پھر کیا ہے، یعنی یہ کسی صورت بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کو جو ہے وہ جانی یا مالی نقصان دے. یعنی ہر حال میں کیا ہے کہ احسان کرنا ہے، خواہ سامنے مسلمان ہے یا کافر ہے. اور پھر کیا ہے کہ تیسری چیز اس میں کیا آتی ہے کہ مدارات میں کیا آتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ، بہت اچھا اخلاق جو ہے اس کا مظاہرہ کیا جائے. یعنی ظاہر میں بھی، یعنی دل میں بھی ان کے ساتھ ہمدردی ہے، دل میں بھی خیر خواہی ہے، اور ظاہری طور پر بھی ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے، ان کی مہمان نوازی کی جائے. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک بار کیا تھا کہ ایک مشرکین کا وفد جو تھا، بنو ثقیف جو ہے اس کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا. تو وہ نان مسلمز تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ ان کو مسجد میں ٹھہرایا. اب مسجد کیا ہے؟ مسجد جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ رسپیکٹیبل پلیس ہے، بہت عزت کی جگہ ہے، بہت احترام کی جگہ ہے. اور وہاں کن کو ٹھہرایا جا رہا ہے؟ نان مسلمز کو. تو یہ کیا چیز ظاہر کرتی ہے؟ یعنی اس چیز میں، اس معاملے میں، ان معاملات میں جو ہے ذرا بھی فرق نہیں رکھا گیا کہ سامنے والا کون ہے، مسلمان ہے یا کہ نان مسلم ہے. اور جیسے کہ احسان کی بھی بات ہوئی تھی، تو احسان یعنی اس طرح سے ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے کہ کیا تھا کہ جب جنگ بدر میں جب کچھ کافر قیدی مسلمانوں کے پاس تھے، تو اب جنگ بدر جب ہوئی تھی تو اس کے بعد بھی کیا تھا کہ مسلمان جو تھے بہت زیادہ خستہ حال میں تھے، بہت زیادہ غربت تھی. خود وہ کیا کرتے تھے؟ کھجوروں اور پانی پر گزارا کرتے تھے. لیکن ان کے پاس جو قیدی تھے ان کو جو ہے گندم اور جو کھلائی جاتی تھی، کیونکہ وہ قیدی جو تھے وہ کھجوریں کھانے کے عادی نہیں تھے. تو ان کو وہی کھانا دیا جاتا تھا جو کہ ان کی خوراک تھی. خود مسلمان کیا تھے کہ کھجوریں کھاتے، خستہ حال تھے، لیکن ان کے لیے ایک مہنگا کھانا پرووائڈ کیا جاتا تھا کیونکہ وہاں پہ گندم ملتی نہیں تھی، منگوانی پڑتی تھی جو کہ مہنگی پڑتی تھی. تو یہ احسان تھا. یہ احسان کیا ہے؟ اپنے سے بڑھ کر دوسروں کا خیال رکھا گیا. تو یہاں پر جن کا خیال رکھا گیا وہ کون تھے؟ وہ قیدی تھے اور نان مسلمز تھے. مسلمانوں نے ان کا اپنے سے بڑھ کر خیال رکھا. اور پھر کیا ہے
کہ جیسے کہ تجارت کی بات ہے، یعنی معاملات ہیں کہ ہم ان کے ساتھ معاملات ڈیلنگز بھی ہو سکتی ہیں ڈفرینٹ طریقے کی، جیسے کہ تجارت ہو سکتی ہے، قرض کا لین دین ہو سکتا ہے، رہن کے معاملات ان کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، اور اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو کیا تھا کہ آپ کی زرہ جو تھی وہ ایک یہودی کے ہاں رہن کے طور پر رکھی ہوئی تھی. تو کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی ان کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، فائدہ ان کو اپنی ذات سے دیا جائے، اور پھر کیا ہے کہ احسان کا معاملہ ان کے ساتھ رکھا جائے، ظاہری طور پر بھی ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آیا جائے، اور ان کے ساتھ معاملات بھی کیے جا سکتے ہیں، بزنس بھی کیا جا سکتا ہے. تو اب کیا ہے، اب یہاں پر کوشچن یہ ہے کہ آخر وہ کون سی دوستی ہے، آخر وہ کون سی دوستی ہے جس پر کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. تو بیسیکلی اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے اولیاء کو دیکھتے ہیں کہ اولیاء جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے، واو لام یا، یعنی ولی. تو ولی جو ہے، ولی کے کیا کیا میننگز ہوتے ہیں، دوست، حمایتی، مددگار، ساتھی، کارساز، سرپرست، یہ سارے جو ہیں اس کے میننگز میں آتے ہیں، ولی کے میننگز میں آتے ہیں. تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے جس تعلق سے منع کیا جا رہا ہے، اگر ہم اس میں ولی کے میننگز جو ہیں مددگار لیں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے مدد نہ لیں، کیونکہ ایسا کرنے میں کیا ہوگا، یعنی کافروں کو اپنا مددگار نہ بنائے، کیونکہ جب مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے مدد لیں گے تو پھر یہ ممکن ہے کہ جب وہ کافر مسلمان سے مدد مانگے گا، تو اب چونکہ اس مسلمان نے بھی پہلے اسے مدد لی تھی، تو اب ہو سکتا ہے کہ کافر کے مدد مانگنے پر جواباً اس مسلمان کو بھی اس کی مدد کرنی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے کہ پھر ایسے معاملے میں اس کی مدد کرنی پڑ جائے جو کہ دین اسلام کے سراسر خلاف ہو، جو کہ جس سے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے. تو ایسی دوستی سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایسے یعنی ان کے ساتھ دوستی نہ کرو کہ جس دوستی میں جو ہے تم ان کو اپنا مددگار بناؤ اور پھر بدلے میں تم ان کے مددگار بن جاؤ، یعنی تمہیں پھر مدد کرنی پڑے گی کیونکہ تم پہلے ان سے مدد لے چکے ہو، لیکن جب جواباً تم مدد دو گے تو وہ کیا ہے، تمہاری مدد جو ہے تمہارے اپنے ہی دین کے خلاف ہوگی. اور یہ چیز جو ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، جو کہ شاید آپ کو یاد ہو، کہ جیسے کہ وہاں پر عرب میں کیا تھا کہ ٹرائب سسٹم تھا، یعنی لوگ جو تھے قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے، اور ایک قبیلہ جو تھا دوسرے قبیلے کو اپنا حلیف بنا کر رہتا تھا کہ اگر ایک قبیلے پر مشکل آئی تو اس کا حلیف قبیلہ جو ہے اس کی مشکل میں مدد کرتا تھا. اب کیا تھا کہ جیسے کہ وہاں پر یہود کے دو قبیلے تھے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہود کے دو قبیلے جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف بنتے، لیکن ان یہود نے بھی جو کہ اس وقت کے مسلمان تھے، انہوں نے بھی کیا کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف اور مددگار بننے کی بجائے انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک یہود کا قبیلہ جو تھا ایک مشرک قبیلے کا حلیف بن گیا، اور دوسرا یہود قبیلہ جو تھا دوسرے مشرک قبیلے کا حلیف بن گیا. اب جب مشرک قبیلے آپس میں لڑتے تو یہود کے قبیلے بھی جو ہے ظاہرہ ان کو بھی چونکہ وہ حلیف تھے تو ان کو جو ہے ان کی مدد کرنا پڑتی، اور یوں کیا ہوتا کہ یہود کے مقابلے پر آ جاتا، یہود کو مارتا. تو یہاں پر اسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایسی مدد مت لو، ایسی مدد مت لو کہ جواب میں جب تمہیں مدد دینی پڑے گی تو وہ مدد تمہاری کیا ہے، تمہارے اپنے ہی دین کے خلاف استعمال ہوگی، تمہارے اپنے ہی بھائیوں کو مسلمانوں کو اس سے نقصان ملے گا. اور پھر کیا ہے کہ اگر ہم ولی کے میننگز جو ہیں یعنی دوستی میں لیں کہ ان کے ساتھ جو ہے ایسی دوستی نہیں ہونی چاہیے کہ دوستی میں انسان پھر اتنا آگے بڑھ جائے کہ مسلمانوں کے جو سیکرٹس ہیں وہ بھی اس دوستی میں ان کو بتا دیں، اور اس کے بتانے سے کیا ہوگا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، دین اسلام کو نقصان پہنچے گا. یعنی ایسی دوستی نہیں ہونی چاہیے جس میں انسان جو ہے مسلمانوں کے راز جو ہیں ان کو بتا دے، اور اسے کیا ہوگا کہ دین کو نقصان ملے گا. اور ایک تیسری چیز یعنی کیا ہے کہ دوستی جو ہے ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان پر حدیں مقرر کر رکھی ہیں، جو انسان کو لمٹس بتا رکھی ہیں کہ ان کو وہ تجاوز نہ کرے، تو دوستی میں جو ہے نا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ان حدوں کو انسان پار نہ کرے. دوستی کی حد جو ہے یعنی دوستی میں جو ہے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ انسان جو ہے ان کے ساتھ مل کر جو ہے حرام کاموں میں ملوث نہ ہو.
اور پھر کیا ہے کہ اپنے فرائض جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرائض عائد کیے ہیں، جو اس کو ذمہ داری ایک مومن کو دے رکھی ہے، ان سے وہ قطعاً غافل نہ ہو. یعنی اس قسم کی دوستی جو ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے. ایسی دوستی کہ جس دوستی میں انسان کا اپنا دین، اس کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اپنے دین اور ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا، یا پھر ایسی دوستی کرے گا جس سے کہ اس دوستی میں وہ دوسرے مسلمانوں کو نقصان دے جائے گا، دین اسلام کو نقصان دے جائے گا. تو ایسی دوستی جو ہے اس سے یہاں پر روکا جا رہا ہے کہ ایسی دوستی جو ہے وہ نہ کی جائے. اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا. اب جو ایسی دوستی کرے گا جس میں ایسی دوستی میں اپنے دوست کی خاطر اللہ کی حدوں کو توڑے گا، حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جائے گا، اپنے فرائض میں جو ہے غفلت برتے گا، یا پھر یہ کہ ایسی دوستی کرے گا جس میں کہ دین اسلام کو وہ نقصان پہنچا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو پھر اس کا اللہ سے کچھ بھی عہد نہیں ہے. پھر کیا ہے من اللہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ کا دین، یعنی ایسا شخص جو ہے پھر اللہ کے دین کا نہیں رہے گا. پھر ایسا شخص جو ہے اپنے ایمان سے جاتا رہے گا، نہ تو اس میں پھر اس کا دین باقی رہے گا اور نہ ہی اس کا ایمان باقی رہے گا، وہ اللہ کے دین سے نکل جائے گا. پھر جو ہے ایسا شخص اللہ کے دین کا رہے گا ہی نہیں. اب کیا ہے، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ان معاملات میں انسان اپنے دین کو قربان نہ کرے. یعنی اس دوستی میں جو ہے اپنے دین اور ایمان کا خیال رکھے، اس کو جو ہے قربان نہ کر دے. اس دوستی پہ دین اور ایمان کے معاملے میں کوئی کمپرومائز اس کی اجازت نہ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. اب یہاں پر جو ہے اس سے آگے ایک ایکسیپشنل صورت بتائی جا رہی ہے، اللہ مگر ان یہ کہ تتقو تم اپنا بچاؤ کر لو، منہم ان سے، یعنی ان کے شر سے، تقاتن بچنے کے لیے. اب ایک استثنائی صورت بتائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی سچویشن ایک مومن پہ آ جائے کہ جہاں پر کہ اس کے ارد گرد کوئی مومن ہی نہیں ہے، اور پھر کیا ہے یعنی سب کے سب کافر ہی ہیں، مومن ہی نہیں ہیں. تو ایسے میں اب اس کو اپنا ایمان بچانا ہے. اب اگر وہ ان کا ساتھ نہیں دیتا تو ساتھ نہ دینے کی صورت میں کیا ہے کہ وہ کفار کے شر کا جو ہے وہ نشانہ بن جائے گا. یعنی ان کی طرف سے اس کو شر پہنچے گا، اس کو تکلیفیں دی جائیں گی. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اس کو ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان بہت زیادہ مشکلات میں، بہت زیادہ یعنی اگر کسی انسان کو اپنے ایمان کی وجہ سے، صرف اور صرف اپنے ایمان کی وجہ سے بہت زیادہ تکالیف اٹھانی پڑ رہی ہیں، بہت زیادہ مشکلات اٹھانی پڑ رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے اس کی بس ہو جائے اور وہ کہے کہ اچھا بس میں کیا، بس میں نہیں اس ایمان کو بچانے والا، میری بلا سے ایمان جاتا ہے تو جائے. یعنی ایسی سچویشن بھی آ جاتی ہے. تو ایسے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کے شر سے بچنا چاہتے ہو، کہ ایسی صورت تم پیدا کر لو کہ تم ان کے شر سے بچ جاؤ، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. اس کی جیسے اس کو ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ اب یہاں پہ بھی نا بیسیکلی کیا ہے کہ دو لیول بن جاتے ہیں. اصل میں ایک کیا ہے کہ ایک وہ لیول ہے کہ انسان پر جتنی بھی تکلیف آئے وہ اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے ایمان پر وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. تو وہ کیا ہے، وہ بیسٹ لیول ہے. اس کی مثال ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی ان کا جو مالک تھا، وہ غلام تھے نا، تو ان کا جو مالک تھا وہ ان پر انتہائی ظلم ڈھاتا تھا. اور وہ کیا چاہتا تھا کہ وہ حضرت بلال جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، وہ اس بات سے انکار کر دیں. اس بات پر وہ ان کو اتنی زیادہ تکلیف دیتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ مانو کہ لات جو ہے، یعنی ان کے جو بتوں کے نام تھے ان کو وہ کہتا تھا کہ ان کو مانو، تم ایک اللہ کو نہیں مانو. لیکن حضرت بلال جو ہے اس کے ہر بار اس طرح کے کہنے پر ان کا ایک ہی کلمہ ہوتا تھا کہ لا الہ الا اللہ. وہ اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس کی تکلیفوں سے بچانے کے لیے ظاہراً یہ شو کر دیتے کہ اچھا ٹھیک ہے میں ایمان نہیں لاتا نا، میں مان جاتا ہوں بتوں کو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. لیکن دوسری مثال ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ ایک بار جو ہے ایک صحابی، وہ بھی اسی طرح سے غلام تھے، تو ان پر بھی ان کے آقا نے بہت زیادہ ظلم ڈھایا، بہت زیادہ ظلم ڈھایا اور مار مار کے ان کو ان سے جو ہے کچھ شرکیہ کلمات جو تھے وہ کہلوا لیے.
تو اب کیا تھا کہ وہ صحابی جو تھے انہوں نے اس تکلیف سے یعنی بہت زیادہ ان کو مار چکا تھا، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے کہنے پر وہ سب کچھ کہہ ڈالا جو کہ وہ اس سے کہلوانا چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو ساری سچویشن بتائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے وہ الفاظ کہے تو اس وقت تمہارے دل کی حالت کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ دل جو تھا میرا بالکل اطمینان میں تھا، یعنی دل جو تھا اس میں پورے کا پورا ایمان تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے وہ کہہ دیا جو وہ مجھ سے کہلوانا چاہ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس معاملے میں جو ہے اس کو کچھ نہیں کہا۔ تو یعنی کیا ہے کہ اس طرح کی سچویشن کہ جب کوئی بات ہی نہیں بن پا رہی، آپ کو یعنی ڈر ہے کہ آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، تو ایسی صورت میں جو ہے اجازت دی جا رہی ہے۔ ادروائز کیا ہے کہ دین اور ایمان کے معاملے میں کیا ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ ڈر کیسا ہونا چاہیے کہ دین اور ایمان کے معاملے میں، دین اور ایمان کے معاملے میں انسان جو بھی معاملات کرتا ہے اس میں اسے اللہ کا ڈر جو ہے نا اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے معاملات میں وہ اللہ کا ڈر نہ رکھے اور اپنے دین کو قربان کرتا جائے اور نافرمانی کرتا جائے۔ تو ان معاملات میں کیا ہے کہ دین اور ایمان کے معاملے میں اللہ سے ڈر کر معاملہ کرے۔ اور پھر کیا ہے کہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کہ لوٹ کر تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے نا، یہ آیت جہاں پر بھی آتی ہے نا کہ لوٹ کر، اور کیا ہوتا ہے کہ آخر ہی میں ایک بات بتائی جاتی ہے، اس کے بعد آخر ہی میں یہ بات کی جاتی ہے کہ آخر کار لوٹ کر تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ بیسیکلی کیا ہے کہ انسان جو ہے، یعنی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اس دنیا میں اس کو کچھ اختیار دے دیا گیا، کچھ آزادی دے دی گئی، اب اس کا وہ اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، چاہے تو اس کا غلط استعمال کر لے، چاہے تو وہ اس کا درست استعمال کر لے۔ اور کیا ہے کہ اس دنیا میں وہ اپنی منمانی کرتا جاتا ہے، لیکن فائنلی کیا ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اس دنیا میں وہ کر لے نافرمانی، بھاگ لے جتنا بھاگ سکتا ہے اپنے رب سے، لیکن ایک دن اس کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اس دنیا میں اس کے پاس آپشنز ہیں، ایک سے دوسرا راستہ ہے، وہ صحیح راستہ لے لے یا غلط راستہ لے لے، لیکن جب وہ واپس جائے گا تو اس کے پاس راستہ ایک ہی ہے، اس کے پاس راستہ ایک ہی ہے جو اسے اللہ تک پہنچائے گا۔ اس سے فرار اس کے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی موت کے بعد انسان کے اختیار میں نہیں ہے وہ کہے کہ اچھا میں اب اللہ کی طرف جانے کی بجائے میں کسی اور طرف نکل جاؤں تاکہ مجھے حساب کتاب نہ دینا پڑے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان اگر تخفو تم چھپاؤ گے ما اس کو جو فی صدورکم تمہارے دلوں میں ہے، او یا تبدوہ تم ظاہر کر دو گے اسے، یعلمہ جانتا ہے اس کو اللہ اللہ، و یعلم اور اسے خبر ہے ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں، وما اور جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے، واللہ اور اللہ علی پر کلی ہر شئی ان چیز کے قدیرن قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کیا بات کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے، کن سے؟ کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی بات، یعنی جو کچھ بھی تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو، جو کچھ تم جو ہے بہت مخفی رکھتے ہو، بڑا چھپا کر اپنے دل میں رکھتے ہو، یا پھر کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو کہ تم ظاہر کر دیتے ہو، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ برابر ہیں۔ بہت چھپی ہوئی ہونا کسی چیز کا یا ظاہر ہونا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں تو کیا ہے؟ برابر ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے جانتے ہیں، چاہے انسان چھپا کر رکھتا ہے، چاہے کیا ہے کہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، ایک ایک کی خبر کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیچھے جیسے دوستی کی بات ہوئی اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ نہ کی جائے، پھر ایک آپشن دی گئی کہ ہاں اگر ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو اس میں پھر تم جو ہے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت پیدا کر سکتے ہو، تو پھر کیا ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہے کہ یعنی اگر انسان اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے اور مصلحتاً کچھ ایسا کر رہا ہے تو اس کے دل کا حال اس کے رب سے مخفی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اگر یہ کافر کا ساتھ دے رہا ہے تو یہ اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر دے رہا ہے، یا پھر یہ کہ یہ دل سے ان کا ساتھ دے رہا ہے، یا پھر یہ چاہ ہی رہا ہے کہ ہاں میں ان کا ساتھ دوں. تو یہ ساری باتیں کیا ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں کا حال جانتا ہے. جو کچھ بھی انسان اپنے دل میں بہت چھپا کر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ ان سب کو جانتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوما، جس دن تجدو تو پائے گا کلو، یوما جس دن تجدو پائے گا کلو نفسن، ہر شخص، ما جو عملت اس نے کی ہوگی، من خیرن کوئی نیکی، محضرن موجود. یعنی جس دن کیا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پا لے گا، اس کو حاضر پائے گا اپنے سامنے. ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن ہر انسان نے جو بھی اس نے نیکی کی ہوگی، جیسے پیچھے بات ہوئی نا، جو کچھ اس نے چھپ کے کیا، چھپایا، جو کچھ ظاہر کیا، اب نیکی بھی کیا ہے، بہت چھپا کے کی، بہت چھپا کے کی یا ظاہر کر کے کی، تو وہ کیا ہے اپنی ہر نیکی کو وہ پا لے گا. اور پھر کیا ہے وما عملت، اور جو اس نے کی، من سوء کوئی برائی، تو جو برائی بھی کی ہوگی، چاہے وہ بہت چھپ کر کی، کسی کو پتہ نہیں چلا، دل ہی دل میں بس برائی ہے، کسی نے اس کو نہیں دیکھا، اس نفس کے سوا اس برائی کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تو وہ برائی بھی کیا ہے، اس برائی کو اپنی کو وہ پا لے گا، وہ دیکھ لے گا. اور پھر کیا ہے جو ظاہر میں کی ہیں، جو ظاہر کر کے اس نے برائیاں کی ہیں، تو ان کو بھی وہ دیکھ لے گا. اب کیا ہے کہ جب اپنی برائیوں کو دیکھے گا تو اس کا حال کیا ہوگا، تودو وہ چاہے گا، لو کاش، کاش انا یہ کہ بینہا درمیان اس کے، یعنی اس شخص کے، و بینہو اور درمیان اس کے عمل کے، امدن فاصلہ ہوتا، بعیدن دور کا. اب جب وہ انسان اپنی برائی کو دیکھے گا تو وہ کیا چاہے گا کہ کاش، اے کاش کہ اس، یعنی میرے درمیان اور میری برائی کے درمیان، جو میں نے برے عمل کیے تھے اس کے درمیان کیا ہوتا، ایک فاصلہ ہوتا. فاصلہ بھی کیسا ہوتا، دور کا، یعنی مجھے نظر ہی نہ آتے. اپنے برے اعمال کو انسان خود دیکھنا پسند نہیں کرے گا. اور پھر کیا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ، نفسہ اپنی ذات سے، واللہ اور اللہ، رعوف نہایت مہربان، بالعبادی اپنے بندوں پر. اب یہاں پر جو ہے پہلے تو بات کی گئی ہے، یعنی ایک بات جو کہ بالکل صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے گا، چاہے اس نے چھپ کر کیے ہیں، چاہے اس نے کھلم کھلا کیے ہیں، چاہے وہ نیکی تھی تو چاہے وہ برائی تھی، اس کا ایک ایک عمل اس کو وہ پا لے گا، وہ اس کے سامنے ہوگا، اس کو وہ حاضر پائے گا. اب کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے نیکی کو دیکھ کر تو ہر انسان ظاہر بہت خوش ہوگا، لیکن جب برے اعمال کی بات ہوئی تو اس پہ کیا ہے کہ انسان بہت حسرت کرے گا. اس کے دل میں بہت حسرت اٹھے گی جب وہ اپنی برائیوں کو، جو کہ وہ برائیاں جو کہ اس دنیا میں وہ بڑے شوق سے کرتا رہا، جن کو کرنے سے وہ بڑا لطف اٹھاتا رہا، جن کو کرنا اسے بہت پسند تھا. کیونکہ بیسیکلی برائی جو ہے نا بغیر پسند کیے ہو نہیں سکتی. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان کسی برائی کو برا جانے اور پھر بھی وہ اس کو کرتا جائے. انسان برائی کرتا ہی تب ہے جب اسے وہ برائی اچھی لگتی ہے، جب اسے وہ برائی پسند آتی ہے، جب اس برائی کو کرنے کا وہ لطف لیتا ہے، اسے مزہ آتا ہے وہ کرنے میں. ادروائز کیا ہے، یہ ممکن نہیں کہ کسی کو برائی بری لگے اور اس کے باوجود وہ کرتا جائے. تو اس دنیا میں وہ برائیاں جس کو وہ بڑے مزے سے کرتا رہا، جب وہ برائیاں اس کو دکھائی جائیں گی تو پھر وہ کیا کہے گا، پھر حسرت ہوگی، پھر وہ کہے گا کہ اے کاش کہ میرے درمیان اور میری برائیوں کے درمیان ایک فاصلہ ہوتا، یہ مجھے نظر ہی نہ آئے، یہ مجھ سے دور چلی جائیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اب اس میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پر ہمیں ان برائیوں کی حقیقت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی کہ وہ ایکچولی ہیں کیسی، وہ دکھتی کیسے ہیں. کیونکہ یہاں تو ہم جب برائی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں وہ اچھی ہی لگ رہی ہوتی ہے، اسی لیے ہم اس کو کر بھی جاتے ہیں. اب کیا ہے کہ اس دنیا میں جو ہے نا ہمیں بہت سی چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ نظر نہیں آتی، ہم اس کی حقیقت کو جو ہے نا دیکھ نہیں سکتے. لیکن قیامت میں کیا ہوگا کہ جو چیز جو اس کی اصل تھی، جو اس کی حقیقت تھی، ایکچولی میں وہ کیسی تھی، وہ قیامت میں دکھا دی جائے گی. اور یہ چیز جو ہے
ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ اس دنیا کے بارے میں کیا کہا گیا، کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کریں گے کہ ایک عمر رسیدہ بڑھیا کی شکل میں دکھائیں گے. یعنی اس دنیا کو، یہ دنیا جو کہ آج بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین، بہت دلکش دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ قیامت کے روز جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمر رسیدہ بڑھیا کی شکل دے دیں گے اور انسان کے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ دیکھو، یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے انسان بھاگتا تھا، جس کو پانے کی خاطر اس نے حرام حلال ایک کر دیا، فرما بردار یعنی نافرمانی کا خیال نہیں رکھا. یعنی یہ دنیا تھی جس کی خاطر جو ہے، جس کو پانے کے لیے انسان جو ہے اپنے دن اور رات کھپا گیا. تو جب وہ انسان آخرت میں اس دنیا کو دیکھے گا، وہ کیا ہے؟ ایک عمر رسیدہ بڑھیا، ایک کریح الشکل بڑھیا، ایک بد شکل بڑھیا اس کو دکھائی دے گی. تو انسان اس وقت حسرت کرے گا، کہے گا او میرے مالک، یعنی اس چیز کے پیچھے میں اپنے آپ کو کھپا کے آ گیا، اس مکروہ شکل کے پیچھے، اس بڑھیا کے پیچھے، ایک عمر رسیدہ بڑھیا کے پیچھے جو کہ اس قدر خوفناک ہے، جو کہ اس قدر کریہ ہے، اس کے پیچھے میں اپنا آپ کھپا کر آ گیا. لیکن آج یہ دنیا ہمیں بہت حسین لگتی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت ہمیں آخرت میں دکھائی جائے گی. اور پھر کیا ہے کہ جیسے اعمال جو ہیں، یعنی انسان کے اعمال جو ہیں، ان کو ایک صورت دے دی جائے گی، ایک صورت کی صورت میں، ایک جسم کی صورت میں ان کو دکھایا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا عمل. اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی وہ مال کہ جس پر کہ زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، اس کو کیا جسم دیا جائے گا؟ ایک سانپ کی صورت دے دی جائے گی. وہ مال جس پر کہ زکوٰۃ نہیں دی گئی تھی، تو وہ مال کیا ہے؟ ایک سانپ کی صورت اختیار کر لے گا. اب دنیا میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ بہت سا گولڈ ہوتا ہے ہمارے پاس، اور ہم اس پر جو ہے اگر کوئی انسان جو ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اب وہ مال، اب وہ زیور کیا ہے اس کے لیے؟ ایک سانپ ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نہیں دیتے، لیکن اس مال کو، اس زیور کو ہم سانپ تو نہیں سمجھتے، اس کو تو پھر بھی ہم اتنے ہی شوق سے اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں. اگر اس دنیا میں ہم جان لیں کہ یہ جو مال میں نے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اس کی میں زکوٰۃ نہیں دیتی، اس کی اصل کیا ہے؟ ایک سانپ ہے، تو کیا ہم اس کو لٹکانا پسند کریں گے؟ قطعاً نہیں، ہم تو اس کو کھینچ کے پرے پھینک دیں گے. لیکن کیا ہے کہ یہ حقیقت ہمیں نظر نہیں آ رہی نا، آج دکھائی نہیں جا رہی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ چیز ہمیں جو ہے قرآن میں بار بار بتا دی گئی. یہ دنیا کیا ہے؟ متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ الوین ہے. اس کی وہ حقیقت ہے ہی نہیں جو ہمیں نظر آتی ہے. لیکن کیا ہے کہ بتانے کے باوجود، بار بار قرآن میں یہ چیز بتانے کے باوجود، یہ دنیا صرف کیا ہے؟ یہ متاع الغرور ہے، یہ الوین ہے. اس کی ظاہر پہ انسان نہ جائے، اس کی حقیقت کو سمجھے، لیکن اس کے باوجود انسان کا کیا حال ہے کہ صرف اور صرف اس کے ظاہر پہ وہ مر مٹتا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اور اسی کے پیچھے کیا ہے کہ اپنے دن رات کھپا کر چلا جاتا ہے. اور پھر آخر میں حسرت کیا کرے گا؟ افسوس کرے گا کہ اس بڑھیا کی خاطر، اس کی خاطر میں اپنے آپ کو کھپایا دنیا میں. اور اسی طرح کیا ہے کہ انسان کے کیا ہے کہ اچھے اور برے عمل. اب یہ چیز جو ہے یعنی کیا ہے کہ جیسے کہ ایک کتاب کسی نے لکھی، اور اس میں کیا تھا کہ اس نے ایک انسان جو کہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس پر کیا کیا مرحلے آتے ہیں، کس کس طرح سے اس پر یعنی کیا کیا ہوگا آگے، اس ساری چیز کو اس نے جو ہے ایک کتاب میں لکھا. اور کتاب میں کس طرح سے لکھا کہ ایک ڈرامائی انداز میں. اب اس کتاب کا میں ایک حصہ بتا رہی ہوں کہ اس میں جو ہے اس نے یہ بتایا کہ ایک انسان جب قبر سے نکلے گا، اب وہ انسان کون ہے؟ نیک ہے. جب وہ قبر سے نکلے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک بہت ہی خوبصورت انسان جو ہے، بہت ہی نیک سیرت انسان جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ چل پڑتا ہے. تو وہ نیک انسان جو ہے، یعنی جو قبر سے انسان نکلا تھا، وہ اس انسان سے پوچھے گا، دوسرے سے جو کہ اس کو بڑا خوبصورت اور اچھا نظر آ رہا ہے، کہ تم میرے ساتھ ساتھ کیوں ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں. تمہیں یاد نہیں کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں؟ میں تمہارا وہ نیک عمل ہوں جو کہ تم دنیا میں بڑے شوق سے کرتے تھے، تم مجھے بڑے شوق سے کرتے تھے، تم نے بڑی محبت سے مجھے اپنے ساتھ رکھا، تم مجھے کبھی بھولے نہیں تھے.
جس طرح دنیا میں تم نے مجھے نہیں بھولا، جس طرح دنیا میں تم نے مجھے اپنے ساتھ رکھا، تو آج بھی میں تمہارے ساتھ ہوں. میں وہی تمہارا نیک عمل ہوں جسے دنیا میں تم نے اپنے ساتھ رکھا، تو آج بھی میں تمہارے ساتھ ہوں. اس کے بعد کیا ہے کہ ایک جو ہے ایک دوسرا انسان نکلے گا جو کہ جس کے عمل جو ہے بہت برے تھے. جب وہ نکلے گا تو وہ دیکھے گا ایک بہت ہی مکروہ انسان، بہت ہی بدبودار انسان، ایک متعفن، یعنی جس میں سے کہ تعفن، بہت ہی شدید قسم کی بدبو آ رہی ہے. تو وہ انسان جو ہے اور بہت ہی کریح الشکل ہے، وہ انسان اس کے ساتھ ہے. اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ انسان مجھ سے پرے ہٹ جائے، یہ کیوں ہے میرے ساتھ؟ تو وہ اس سے پوچھے گا کہ بھائی تم کون ہو، تم کیوں نہیں پیچھے ہٹتے، میرے ہٹانے پر بھی میرے سے پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہے؟ تو وہ کہے گا کہ تم بھول گئے مجھے، تم بھول گئے مجھے، میں تمہارا برا عمل ہوں جسے دنیا میں تم نے بڑے شوق سے اپنے ساتھ رکھا، بڑی محبت سے مجھے کرتے تھے، مجھے بھولتے ہی نہیں تھے، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے، مجھ سے بڑی محبت تھی تمہاری. تو جس طرح دنیا میں تم نے مجھے اپنے ساتھ رکھا، دنیا میں تم نے مجھے نہیں بھلایا، تو آج کیا ہے، آج میں تمہارے ساتھ رہوں گا. تو بیسیکلی کیا ہے، اس میں جو لیسن ہے، اس میں جو سیکھنے کی بات ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھے. یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے کہ یہ حقیقت میں ویسی نہیں ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر کیا ہے کہ اسی دھوکے میں انسان جو ہے اپنے رب کی نافرمانی کرتا جاتا ہے، برے عمل کرتا جاتا ہے. اور کیا ہے کہ آج جو برے عمل انسان کو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، تو ان برے عمل سے اس آیت میں بھی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان چاہے گا کہ یہ مجھے نظر نہ آئیں، یہ مجھ سے دور ہو جائیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ پیاری بہنوں کہ آج یعنی یہ برائیاں جو ہمیں اچھی لگ رہی ہیں نا، ان چیزوں کی ہم حقیقت کو جان لیں، ان کے ظاہر پہ نہ جائیں. بے شک آج ہمیں جو کچھ بھی ہمیں اچھا لگتا ہے، جتنا بھی ہمیں جو ہے ہمارا نفس جو ہے ان کاموں کی طرف ابھارتا ہے، اور ظاہر میں بھی وہ ہمیں اچھے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کو ہمیں جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت ہمیں کیا بتائی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد جب بھی ہم کچھ بھی کوئی غلط کام کریں گے، کوئی بھی گناہ کی بات ہوگی، تو اس کی حقیقت کو ہم اپنے ذہن میں ضرور رکھیں گے کہ یہ میرا برا عمل ہے جو کہ انتہائی بدبودار ہے، جو کہ انتہائی مکروہ ہے. یہ میرے سامنے آ جائے تو میں خود اس کو دیکھنا پسند نہیں کروں گی. یہ سوچ کر گناہ کو چھوڑنا ہے کہ یہ برا عمل ہے، میں خود اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتی. یہ آج مجھے نظر نہیں آ رہا، اس کی حقیقت مجھے نظر نہیں آ رہی کہ یہ دکھتا کیسا ہے، اس لیے میں اس کو کرتی جا رہی ہوں. لیکن جب مجھے اس کی حقیقت نظر آ جائے گی تو مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا. اور بیسیکلی کیا ہے کہ نیکی کیا ہے کہ ایک خوشبو ہے. نیکی جو ہے انسان کو معطر کر دیتی ہے، اور گناہ کیا ہے، یہ بدبو ہے، یہ انسان کو بدبودار کر دیتا ہے. لیکن پرابلم پھر وہی ہے کہ گناہوں کی بدبو آج ہمیں نہیں آ رہی. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اگر آج جو ہے اس گناہ کی بدبو جو ہے اگر آج ہمیں اس دنیا میں دکھا دی جائے نا، تو یقین کریں کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، اتنے خطا کار ہیں، اتنی گندگی ہے ہمارے دلوں میں کہ ہم تو شاید ایک دوسرے کے پاس بھی بیٹھنا نہ پسند کریں، کیونکہ ہمیں تو بہت بدبو آئے گی. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں جو ہے اس چیز سے نکلنا ہے، ہمیں اپنا آپ جو ہے معطر کرنا ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ صرف اور صرف نیکیوں سے ہوگا. گناہ کر کے ہم معطر نہیں بن سکتے، ہم جو ہے بدبودار ہی بنیں گے. تو انشاءاللہ تعالی جو ہے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اور پھر کیا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات سے، اپنے نفس سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو ڈرا رہے ہیں. اور انسان کو بھی کیا چاہیے کہ اپنے رب کا ڈر، اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھے اور گناہوں کو اور نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دے. اور پھر کیا ہے کہ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رعوف بالعباد، اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے. اب دیکھیں دونوں چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سائیڈ بائی سائیڈ رکھ دیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ڈرا بھی دیا اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. بیسیکلی اگر دیکھا جائے یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ڈراوا کیسا ہے کہ اس ڈراوے میں بھی کیا ہے کہ بہت زیادہ محبت ہے.
بہت زیادہ ہم انسانوں کے لیے بہت زیادہ محبت ہے. ہمیں کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے. ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے نقصان سے بچ جائیں، آخرت کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیں. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے دیکھیں، ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو ڈراوا دیتی ہے. ایک ماں اپنے بچے کو ڈراوا دیتی ہے کہ خبردار تم نے یہ جو غلط کام کیا تو میں تمہاری پٹائی کر دوں گی. اب اس پٹائی میں کیا ہے؟ وہ کیوں ڈرا رہی ہے اپنے بچے کو؟ اس لیے کہ وہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. وہ چاہتی نہیں ہے کہ اس کا بچہ وہ غلط کام کرے، کیونکہ اس غلط کام کا اس بچے کو نقصان ملے گا. تو یہ اس کی محبت ہے. تو یہاں پر بھی بیسیکلی کیا ہے؟ یہ رب کی محبت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے کہ انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. تو اسی لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراتے ہیں تاکہ ہم انسان جو ہیں آخرت کے نقصان سے بچ جائیں. اب بیسیکلی کیا ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اچھا اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ہم جو ہے نا اس چیز کی ڈیپتھ کو، اس کی فیلنگ کو جو ہے نا اس طرح سے اپنے اندر محسوس نہیں کر سکتے. جب ہم اس چیز کو اس طرح سے لیں گے نا کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ایک انسانوں سے جو ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا سب کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے آپ کو امیجن کر کے دیکھوں، کیونکہ وہ ان سب انسانوں میں بھی شامل ہوں. مجھ سے بھی کہا جا رہا ہے، یعنی میرے لیے بھی یہ بات ہے کہ میرا رب مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. جتنی میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے، اس کی محبت کا مجھے اندازہ ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ، 70 ماؤں سے بھی زیادہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے. اپنے آپ کو مخاطب کر کے جو ہے نا اس بات کو محسوس کریں کہ میرا رب مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. لیکن اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اور پھر کیا ہے کہ اس کے اس ڈراوے کو سمجھے کہ ہمارا رب ہمیں ڈرا کیوں رہا ہے، اور پھر کیا ہے کہ اس نقصان سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے رسول کو بھیجا. ہماری گائیڈنس کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے رسول کو بھیجا گیا، کتاب دی گئی، شریعت دی گئی، تاکہ ہم اس کے احکامات پر عمل کریں اور اپنے آپ کو آخرت کے نقصان سے بچا سکیں. اور پھر کیا ہے کہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کل کہہ دیجئے، ان اگر کن تم ہو تم تحبونا محبت رکھتے اللہ سے، فتبعونی پس پیروی کرو میری کس کی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یحببکم دوست رکھے گا تم کو اللہ یا محبت کرے گا تم سے اللہ و یغفر لکم اور معاف کر دے گا تمہارے لیے ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اب یہاں پر جو ہے نا یہ بات بتائی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، اگر یہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تو اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کا تمہیں ثبوت کیسے دینا پڑے گا؟ فتبعونی بس پیروی کرو میری، اتباع کرو میری. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر جو ہے ہم اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے. یہ خالی دعویٰ ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور ہم کیا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو، ان کی نصیحتوں کو، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو تو لیں نا، اور یہ دعویٰ کریں کہ ہم جو ہے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب ہوگا کیا کہ جب انسان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو اس کا نتیجہ اس کو کیا ملے گا؟ اس کے بدلے میں اسے کیا ملے گا کہ یحببکم اللہ، بہت بڑا ریوارڈ ہے، بہت بگ ریوارڈ ہے کہ اس انسان سے اللہ محبت کرے گا. جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، ان کے احکامات پر عمل کرے گا، تو ایسے میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرے گا. اور دوسری چیز کیا ہے کہ یغفر لکم بخش دے گا ذنوبکم تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، معاف کر دیے جائے گا. اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی یعنی یہاں پر یہ بات بھی تھی کہ یہودی جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں.
تو اب ان سے بھی یہ بات کہی گئی ہے، کیونکہ وہ کیا کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے. ایک طرف جو تھے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری طرف کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے. تو یہاں پر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جو ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر کیا ہے کہ پیروی کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہاں پر یعنی پہلے تو کیا ہے کہ ان سے بات کی جا رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ اصول، یہ پرنسپل صرف اور صرف انہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ہم سب کے لیے ہے. کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ثبوت ہمیں کس سے دینا پڑے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے. اب یہ چیز جو ہے یعنی ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع. اطاعت اور اتباع میں کیا ہے فرق ہے؟ اطاعت کیا ہوتی ہے کہ جب جو ہے کسی چیز کا حکم دیا جائے تو اس کو کر لیا جائے، یعنی حکم دیا اور اس کو کر لیا تو وہ کیا ہے؟ اطاعت ہے. لیکن اتباع کیا ہوتی ہے کہ حکم دیے بغیر ہی فالو کرنا، یعنی پیچھے پیچھے چلنا، کسی کے فٹ سٹیپس پہ چلنا، کسی کو پیچھے پیچھے فالو کرنا کہ جو جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے وہی کچھ کرتے جانا. یہ کیا ہے؟ اتباع ہے. تو بیسیکلی اطاعت اور اتباع میں فرق ہے. اطاعت کیا ہے کہ کسی چیز کا حکم دیا جائے تو ماننا اور اس کو پورا کرنا، اور اتباع کیا ہے کہ اس چیز کا حکم نہیں دیا بلکہ کیا ہے کہ یعنی پیچھے پیچھے فالو کرنا. اب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اطاعت نہیں کرتے تھے، یعنی وہ محبت میں اس قدر آگے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اطاعت نہیں کرتے تھے بلکہ کیا ہے کہ ان کا اتباع بھی کرتے تھے. یعنی ایک طرف تو وہ احکامات جن کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے ان کو بھی بجا لاتے تھے، اور دوسری طرف کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا اتباع بھی کرتے تھے. اور اس چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بہت زیادہ آگے تھے. کس طرح سے؟ کہ یعنی جس طرح سے وہ جو کچھ کرتے تھے بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح وہ بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے تھے. جیسے کہ ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ حضرت یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں جب وہ ایک حدیث سنایا کرتے تھے، اور جب بھی وہ حدیث سناتے اس کے آخر میں وہ کیا کرتے تھے؟ سمائل دیا کرتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ جب بھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں اس کے بعد آپ سمائل کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث یعنی جب یہ بات بیان کی تھی تو اس کے بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرائے تھے. اور پھر کیا تھا کہ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہی کے بارے میں ہے کہ ایک حدیث جب آپ بیان کرتے تو آپ اپنے اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ اپنی شرٹ کا اوپر والا بٹن کھول لیتے. اور وہ کیوں کھولا کرتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بات بیان فرمائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرٹ کا اوپر کا بٹن کھولا ہوا تھا، یعنی اتنا ایک انچ میں ان کو فالو کیا جاتا تھا. اور پھر کیا ہے کہ جب انہوں نے حج کیا تو حج میں بھی انہوں نے اس درخت کے نیچے جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر قیام کیا، جس جگہ جہاں جس جگہ بیٹھے وہیں پر آپ کے اتباع میں حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ بھی ویسا ہی کرتے گئے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جب انسان کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ محبت اس کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے.